فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے روحانی چہرے موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہیں، صوفی حضرات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے نال ساڈے مرحوم دی مغفرت فرمائے، مرحوم دے درجات بلند فرمائے، مرحوم دی قبر پہ کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے، اور پسماندگان کو صبر کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ تو میں ایک مسئلے دی طرف توجہ دلاؤں گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یتوفون منکم، جو لوگ دنیا تو چلے جان، فوت ہو جان، اور پھر فوت ہون تو پیچھے عورتیں چھوڑ جان، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ فوت ہو جان اور پیچھے عورتیں بیویاں چھوڑ جان، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن پاک ان کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام ان کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں کچھ اور تھا، لیکن اسلام میں آئے تو کچھ اور ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن وہ اپنے گھروں میں رہیں، فرمایا بغیر زیب و زینت کے رہیں، ان کے سوگ میں رہیں۔ اگر بچہ جننے والی ہے وہ عورت جو چھوڑ کر گئے ہیں، فرمایا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بچہ جن لے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی، ان کے لیے 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، جس وقت ہی بچہ جن لے اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور جو بچہ نہیں جننے والی عورت ہے، معاملہ نہیں ہے، فرمایا ان کے لیے عدت ہے کہ 4 مہینے 10 دن قرآن پاک نے حکم دیا، اور یہ واجب ضروری فرض ہے، اور اس کا خیال کرنا ہم سب پہ ضروری ہے کہ بھی عورت، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں، سوا اس عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کے لیے کہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اور اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ موجود تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم سے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اس نے کہا میری بیٹی کا خامد فوت ہو گیا ہے، اور میری بیٹی کی آنکھ کو میں درد ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ سرما لگا لو۔ ایک دفعہ پوچھا، آپ نے منع فرمایا، پھر دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر منع فرمایا، آپ نے 3 دفعہ منع فرمایا۔ منع فرمانے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگلا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا کہ تم عورتیں وہ دن بھول گئی، تمہیں وہ دن یاد نہیں جو اسلام سے پہلے تمہارے اوپر حالت ہوتی تھی۔ علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، فرمایا زمانہ جاہلیت میں عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جاتا تھا، اس کے لیے عجیب عجیب چیزیں تھیں۔ ان کے بال کاٹ دیے جاتے، بعض ایسا بھی تھا کہ ان کو زندہ جلا کر اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا، ایسا بھی تھا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں۔ ایسا بھی تھا کہ جس وقت اس کا خامد فوت ہو جاتا تھا، اس عورت سے قطع تعلق کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ بول چال ختم ہو جاتا تھا، ساری زندگی اس نے جتنا عرصہ زندہ رہنا تھا اس کے لیے زندہ بھی موت تھی۔ فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس عورت کے لیے 1 سال کے لیے اس کو بند کر دیا جاتا تھا تنگ کمرے کے اندر اور خراب کمرے کے اندر، اور اس کو کوئی میلے کچیلے کپڑے اس کے نہانے کی اس کو کوئی اجازت نہیں، کوئی زیب و زینت کی کسی قسم کی، اور اس کو معمولی سا کھانا دیا جاتا تھا، اور کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی تھی۔ 1 سال کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا تھا، وہ بھی ایک جانور لایا جاتا تھا، وہ مینگنیاں کرتا تھا، اس کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا تھا۔ یعنی اس طرح کی سختیاں تھیں اسلام سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہ سختیاں بھول گئے، تمہیں اسلام کی برکت سے تمہیں صرف 4 مہینے اور 10 دن تم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے،
کیونکہ جس خاوند کے ساتھ اتنا عرصہ زندگی گزاری ہے اس کی زندگی کا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے سوگ میں رہے، اسی کی خیال میں رہے، اس کو کنگھی کرنے کا خیال ہی نہ آئے۔ کنگھی کس کے لیے کی جاتی تھی؟ خوشبو کس کے لیے لگائی جاتی تھی؟ اچھے کپڑے کس کے لیے پہنے جاتے تھے؟ اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کے سوگ کے اندر ہے، اسی کے تصور میں رہے۔ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت یہ بیان کی گئی ہے جو شریعت نے بیان کی ہے۔ اس دل پہ عمل کروانا یہ ضروری اور فرض ہے۔ اصا اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ ضرورت سے بغیر باہر جانے کی اس عورت کو کوئی ضرورت نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو دینے والا، کوئی اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی کام جو ضرورت کے ہیں وہ نہ کرنے والا ہو، تو پھر اس کو دن کو اجازت ہے، رات کو پھر بھی اپنے خاوند کے گھر آ کر رہا ہے۔ اگر بیمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر باہر جائے گی تو گناہ گار اور مجرم کروائے گی۔ تو ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جو مسئلہ کرنے چاہیے